زبان کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج دیکھ لے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کتنا محفوظ رہتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل چلتے ہیں، ایک بات ہم نے کہیں سے سنا بلا تحقیق سامنے والے کی عزت کی دھجی اڑا کر رکھ دیا، جب تحقیق کیا تو مسئلہ کچھ اور تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہنے کے بعد کہا، اپنی زبان کو اللہ کے نبی نے پکڑا اور کہا کہ سنو، اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کر دیا اس موقع سے کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے، کل قیامت کے روز جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے لوگ ڈالے۔ گھر کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت ہے آپ مارکیٹ جائیں، جہاں جانا ہو وہاں جائیں، سعودی، دبئی، امریکہ، قطر، بحرین، جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ جائیے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر جانا، بیٹھک میں بیٹھنا، مجلسیں قائم کرنا، وہاں دنیا بھر کی گفتگو کرنا، ان کی غیبت ان کی غیبت، ان کے مسئلے ان کے مسئلے، نہ جانے کس کس موضوع پہ وہاں گفتگو ہوتی ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر ان سے بچیں گے اسی قدر آپ گناہ سے بچیں گے۔ جب آپ گھر کے اندر زیادہ رہیں گے، غیبت سے بچیں گے، چگلی سے بچیں گے، برائی کرنے سے بچیں گے، آپ کتنا بھی گھر سے عزم کر کے نکلیں گے آج کسی کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن آپ کسی کے بیچ پہنچ جائیں گے تو انہوں نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ سوچ رہے میں کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے کہہ دیا، آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی تو بھی آپ شریک ہو گئے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، خاص طور پہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کی. اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ کیا کام کریں کہ ہمیں نجات مل جائے دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے عذاب سے؟ بڑا زبردست سوال، بڑا ہی اہم سوال. اور یہ سوال ہم لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یار کون سا کام کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے، ہم دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرص اور طمع اور لالچ جنت کے تعلق سے، یا یہ کہ دنیا کے فتنوں سے بچنے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے سلسلے میں کس قدر رہا کرتی تھی کہ آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے رسول کون سا بزنس کروں کہ آگے بڑھ جاؤں، بلکہ سوال کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کون سا عمل کروں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ کتنا اہم سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی، کہا 3 باتوں پہ عمل کر لو، اللہ تعالی فتنے سے تمہیں محفوظ رکھے گا، تمہیں نجات دے دے گا، تم نجات پا جاؤ گے۔ وہ 3 کام، جن 3 کاموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کرنے کے لیے کہا، انہی 3 کام کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، بغور ان 3 کام کو ہم سنیں اور ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں اور پھر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، ہماری دنیا کی یہ زندگی بدل جائے گی اور دنیا کے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، آخرت میں اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ آج انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، انسان خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے، مقصد یہ ہے جنت مل جائے، انسان حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، پڑوسیوں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، مقصد کیا ہے؟ جنت مل جائے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ 3 کام کر لو، تم دنیا کے فتنے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم فتنوں سے بچ جائیں گے پھر اللہ کی جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے، اسی زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کی خیر، یہ لوگوں کی بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، تو اسی زبان سے لوگوں کی غیبت اور چغلی بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ زبان جہاں ایک طرف ہمارے لیے باعث خیر ہے، لیکن ہمارے غلط کام کرنے کی وجہ سے اور غلط باتوں کو بولنے کی وجہ سے یہ زبان ہمارے لیے باعث شر بھی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بڑی نیک ہے، نماز کی پابند ہے، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، بہت نیک ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ نیک بہت ہے، نماز صدقہ خیرات سب کرنے والی، مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نماز و روزے کی پابند، صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون فقط اس زبان کی بنیاد پر رسول اکرم نے کہا کہ یہ جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لے لیں، ہماری خواتین سے یا ہمارے مردوں سے، مسئلہ صرف خواتین کا نہیں، اگر مرد حضرات بھی اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یاد رکھو آپ کی نمازیں آپ کو بچا نہیں پائیں گی، آپ کے صدقات و خیرات آپ کو بچا نہیں پائیں گے اگر آپ نے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا۔ ہم جائزہ لے لیں، پڑوس کی شکایت کرتا ہے، خوش نہیں، کیا بات ہے؟ حالانکہ پڑوسیوں کا اتنا زیادہ حق ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بار بار جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے، مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہتے، نصیحت کرتے رہتے۔ مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں جبریل آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کا تمہاری میراث میں حق ہے۔ اتنی زیادہ وصیت، اتنی زیادہ نصیحت، اور آج ہمارے معاملات اس کے برعکس۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اس سے بڑی افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ پھر کہتے ہیں راوی حدیث کہ اس شخص نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر ذکر کیا، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نماز، روزہ، صدقہ کم کرتی ہے۔ کم سے مراد نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقے، ورنہ فرض میں کمی کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم 5 ٹائم کی نماز کو 2 ٹائم پڑھ لیں، 3 ٹائم پڑھ لیں اور باقی نہ پڑھیں، رمضان کے 30 روزے کے بجائے 20، 22، 24، 25 رکھ لیں، باقی 1، 2، 4 چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ فرض عبادت ہے۔ یہاں کم سے مراد جو ہے وہ یہ کہ نفلی عبادتیں کم کرتی ہیں، یعنی جو سوموار جمعرات کا روزہ ہے نہیں رکھ پاتی ہیں، ہر سوموار جمعرات کو کبھی رکھتی ہیں کبھی نہیں رکھ پاتی، تہجد کی نماز کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھ پاتی ہے، یعنی ان سب میں کمی ہے۔ حالانکہ فرائض تو پورے ہیں، مگر اے اللہ کے نبی، وہ عورت ایسی ہے کہ اس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یہ فی الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اندازہ لگاؤ اس زبان کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ آپ نماز، روزے، صدقے، خیرات، جو نفلی عبادات ہے اس میں آپ نے کمی کر دی۔ آپ تہجد گزار نہیں ہیں، آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں، نفلی عبادات آپ کی کم سے کم ہیں، صرف فرائض ادا کرتے ہیں، مگر آپ کی زبان سے اگر آپ کے پڑوسی محفوظ ہیں، لوگ محفوظ ہیں، لوگ آپ کی زبان سے پرامن ہیں، یاد رکھو رسول اکرم کی حدیث کے مطابق آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی اہم چیز ہے نماز، یہ زبان، اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، چھوٹا سا جز اور حصہ، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ڈنڈے کا ضرب ہوتا ہے یا کسی چیز کے ذریعے کسی کو مارا جائے اور جو چوٹ آتی ہے، اس سے کہیں گہری چوٹ انسان جب زبان سے غلط جملہ استعمال کر دیتا ہے اور کسی کے دل کو جا بیٹھتی ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہی سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، کہا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بنیاد پر؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں کا جو بھی شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی اور بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی میں حکمت ہے۔ اگر آپ مجلس کے اندر خاموش رہتے ہیں تو آپ غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر بہت بولنے والے جب آپ بن جائیں گے، زیادہ بولیں گے، کہیں نہ کہیں فالٹ ہوگا، غلطی ہوگی، پھر اس بات کو لوگ بنیاد بنا کر آپ کا استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، کم سے کم بولا جائے۔ کم بولنا یہ حکمت کی دلیل ہے۔ زبان کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج دیکھ لے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کتنا محفوظ رہتے ہیں۔ بڑے مسئلے مسائل چلتے ہیں، ایک بات ہم نے کہیں سے سنا، بلا تحقیق سامنے والے کی عزت کی دھجی اڑا کر رکھ دیا، جب تحقیق کیا تو مسئلہ کچھ اور تھا۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو سنے اسے بیان کر دیں، بلا تحقیق ہمیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ پہلے تحقیق کر لیں مسئلہ یہ ہے یا نہیں ہے، اور جس کے اندر خامی ہو آپ انہی سے کو جا کر بولے اور سمجھائیں۔ خود ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، ہوتا ہے کبھی کبھی مسئلہ آدمی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہے، تو آپ کسی ایسے شخص کو منتخب کریں جو آپ کی بات وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچا دے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر آج ہماری زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، معمولی معمولی مسئلے کو بڑے مسئلے بنا دیے جاتے ہیں، مار کاٹ، قتل و غارت، کیس اور بہت ساری چیزوں کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، صبح کا وقت ہوا، ہم دونوں ایسے ہی تفریح کرتے ہوئے نکلے۔ صبح کے وقت لوگ مارننگ واک کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، جو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کہتے ہیں میں ایسے نکلا تفریح پہ، ہم چل رہے تھے یوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے چلتے چلتے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا لقد سألت عظیما، اے معاذ آپ نے بڑا ہی اہم سوال کر دیا، بڑا ہی اہم سوال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ عمل چاہتے ہو جس کی بنیاد پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، تو ایک کام کرو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، 4-5 کام آپ نے بتلا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود ان سے کہا کہ اے معاذ کیا میں تجھے خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ خیر کے دروازے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا الصدقۃ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اور صدقہ کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے ہی کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا آدمی کا رات کے وقت نماز پڑھنا یعنی نماز تہجد۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں دین کی اصل، دین کی چوٹی، دین کی بنیاد کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود جواب دیا الجہاد، جہاد کرنا یہ دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی چوٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کیا میں تمہیں او عمل نہ بتلاؤں، او چیز نہ بتلاؤں جس کا ان سب پہ دار و مدار ہے، جس کا دار و مدار ان سب پہ، یعنی جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، اگر او صحیح رہی تو یہ ساری چیزیں صحیح رہیں گی، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد، تہجد، یہ ساری عبادات کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ کیا او چیز میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ اگر او چیز صحیح نہیں رہی تو یہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ کہنے کے بعد کہا، اپنی زبان کو اللہ کے نبی نے پکڑا اور کہا کہ سنو، اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کیونکہ یہ زبان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کر دیا اس موقع سے کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے، کل قیامت کے روز جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے لوگ ڈالے جائیں گے۔ بڑی اہم بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ جو بھی عبادات کا ہم نے ذکر کیا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد اور جو بھی عبادات ہیں، ان سب کا دار و مدار اسی کے اوپر یعنی زبان کے اوپر۔ اگر آپ کی زبان یہ صحیح رہی، ٹھیک رہی، آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو پھر ان سب کا بینیفٹ آپ کو ملے گا، ورنہ اسی عورت کا قصہ ہوگا کہ جو نماز و روزے کی پابند تو تھی لیکن زبان سے پڑوسی محفوظ نہ تھے، جس کے سبب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں، زبان کا صحیح استعمال ہم کریں، زبان کا بالکل کریکٹ استعمال کریں، زبان کے ذریعے جو بات کہیں حق کہیں، سچ کہیں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ صحیح بات کرنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح اور درست بات کہو۔ تو یہ پہلی چیز تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو۔ اس کی تشریح میں علماء نے جو بات لکھی وہ یہ کہ
گھر کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت ہے آپ مارکیٹ جائیں، جہاں جانا ہو وہاں جائیں، سعودی، دبئی، امریکہ، قطر، بحرین، جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ جائیے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر جانا، بیٹھک میں بیٹھنا، مجلسیں قائم کرنا، وہاں دنیا بھر کی گفتگو کرنا، ان کی غیبت ان کی غیبت، ان کے مسئلے ان کے مسئلے، نہ جانے کس کس موضوع پہ وہاں گفتگو ہوتی ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر ان سے بچیں گے اسی قدر آپ گناہ سے بچیں گے۔ جب آپ گھر کے اندر زیادہ رہیں گے، غیبت سے بچیں گے، چگلی سے بچیں گے، برائی کرنے سے بچیں گے، آپ کتنا بھی گھر سے عزم کر کے نکلیں گے آج کسی کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن آپ کسی کے بیچ پہنچ جائیں گے تو انہوں نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ سوچ رہے میں کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے کہہ دیا، آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی تو بھی آپ شریک ہو گئے۔ اس لیے بچو، گھر کے اندر زیادہ رہو، کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ضرورت ہے تو باہر جاؤ، مارکیٹ جاؤ، جہاں جانا وہاں جاؤ، لیکن بلا ضرورت جانے سے احتیاط ہونا چاہیے، پرہیز ہونا چاہیے، اس میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ رکھو، مراد یہ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ وبکِ علی خطیئتک، اپنی گناہوں پر رو، بحیثیت بشر اور انسان ہونے کے ہم سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی ہونے کے بعد ہم اپنی گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کا کیا معنی ہے؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے ہم جس گناہ کی توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز، اس پر شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ تیسری چیز، عزم کریں کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے، یعنی کسی کی زمین ہم نے ہڑپ لی، کسی کا مال لے لیا، کسی کا کچھ لے لیا، تو جب تک اسے ادا نہ کر دیں اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو سچی توبہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو خطا کے بعد سچی توبہ کرے۔ تو خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے، اور روز آنا، میں تو کہتا ہوں روز آنا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ جس طرح شام کے وقت تاجر اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے، آج کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، ایسی ہی روز آنا بستر پہ ہم جب آئیں سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے سوچ لیں، فار ایگزامپل ہم مر گئے، ہم مر چکے، مان لو ہم 2 منٹ کے لیے چلو مر گئے، اب ہمارا حساب ہونا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں۔ یا ڈیلی کا آپ کیلکولیٹ کریں کہ آج صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے۔ اچھائیاں زیادہ ہیں خوش ہو جائیں اور مزید اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، اور برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ پروردگار بحیثیت بشر انسان ہونے کے خطا ہو گئی ہے، پروردگارہ معاف فرما دے، اب آئندہ ہم یہ خطا اور گناہ نہیں کریں گے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس طرح اگر ڈیلی ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور محترم سامعین، یاد رکھو یہ کام بڑا ہی اہم ہے، ہمارے اسلاف یہ کام کیا کرتے تھے، بڑے ہی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے یہ کام ڈیلی وہ کیا کرتے تھے، اپنے نفس کا حساب لگاتے تھے، ہم نے اچھا عمل کیا زیادہ یا برا عمل کیا، اور ہمیشہ وہ جنت کی طلب میں اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو بھی ان باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی گئی۔ پہلی چیز زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، دوسری چیز گھر کے اندر زیادہ رہا جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، تیسری چیز یہ کہ ہم اپنی گناہوں پر روئیں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ یہ 3 کام اگر ہم کرتے ہیں رسول اکرم کی حدیث کے مطابق ہم فتنے سے نجات پا جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں جب اس سے نجات دے دے گا تو انشاءاللہ آخرت میں ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اور ایمان پہ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہمیں جو بیماروں نے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ مولا کریم ہم نے بہت سے مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید، پروردگار ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عالمی پیمانے پر جہاں کہیں بھی
انسان یا مسلمان یا جو بھی پریشان حال ہے، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم اور دائم فرما دے، مولا کریم بھائی چارگی پیدا فرما دے، جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، انہیں الفتوں محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین